نہیں پڑھتے وہی بزرگ والا ترنم ترنم مطلب گا کے پڑھنا. کیا ہے ابھی ورا زہد سب پڑھے نا. کہیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. مسدس پڑھ رہے ہیں. مسدس یعنی 6 اشعار پر مشتمل اشعار کا مجموعہ. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کا حال کیا تھا اس کو علامہ علی نے اشعار کی زبان میں بیان کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کا حال کیا تھا اس کو شعر میں بیان کیا. شعر سمجھ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں ماشاء اللہ. بولیے. کہیں آگ بجھتی تھی وہاں بے محابہ محابہ. کہیں آگ بجھتی تھی وہاں بے محابہ کہیں تھا کواکب پرستی کا چرچا بہت سے تھے تسلیس پر دل سے شیدا بتوں کا عمل سو بسو جا بجا تھا کرشموں کا راہب کہ تھا سید کوئی طلسموں میں کاہن کہ تھا قید کوئی. دینی حالت کیا تھی اعتقادی حالت دنیا کی خاص طور پہ عربوں کی مذہبی اعتبار سے کس پوزیشن میں تھے اس کو بیان کر رہے. کہہ رہے کہ کئی آگ پوچھتی تھی وہاں بے محابہ بغیر کسی پرواہ اور خوف خطر کے آگ پوجی جاتی تھی کہ ہے نا. وہاں مطلب وہاں کہیں تھا کواکب پرستی کا چرچا. کواکب ستارے تو کہیں ستارے کو پوجا جاتا تھا ہے نا اس کا شغل تھا. یہ ایران وغیرہ سے متصل جو علاقے تھے خاص ایران وغیرہ میں کیا ہے عراق کے حصے میں ستاروں کی پرستش خوب ہوتی تھی. بہت سے تھے تسلیس پر دل سے شیدا. بہت سے تسلیس پر فدا تھے ہے نا. تسلیس مطلب 3 خداؤں کو ماننا 3 خداؤں کا عقیدہ رکھنا تسلیس کہتے ہیں. عیسائیوں کے یہاں ہے. بتوں کا عمل سو بسو جا بجا تھا. بتوں کا عمل بت تو جانتے ہی اس کو کہتے ہیں مورتیاں. ہاں تو ان کا عمل تھا دخل ہر جگہ سو بسو ہر جانے جا بجے جا بجا مطلب جگہ جگہ ہر طرف اور ہر جگہ بتوں کا عمل اور دخل ہر جگہ انہی کی کار فرمائی تھی. ہر جگہ یہ پوجے جا رہے تھے. کرشموں کا راہب کے تھا سید کوئی. راہب بزرگ صوفی ہمارے یہاں جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی عیسائیوں میں خاص طور پہ تھے. تو ان کے کرشموں کا شکار بنے ہوئے تو بہت سارے لوگ. سید مطلب شکار. ان پہ مرے مٹے رہتے. اب بھی جیسے لوگ ہیں ہے نا. تو اب وہ کرشموں کو کیا سمجھتے کرامات سمجھتے ہیں. تو کرامات پہ مرے جا رہے تھے. حالانکہ کرامات کا لفظ مناسب نہیں ہے. کرامات کا جو لفظ ہے اچھا لفظ ہے نا. تو وہ شعبدہ بازیاں مکاریہ کھیل اس کو کیا سمجھتے تھے کرامت سمجھتے تھے. اور اس بنیاد پہ کیا ہے مرے جا رہے تھے. طلسموں میں کاہن کے تھا قید کوئی. اور کاہن کے جادو اور فریب اور دھوکہ اور شعبدہ بازیوں میں بہت سارے گرفتار تھے. طلسم مطلب جادو فریب منتر بھی ہے یعنی کئی معنی ہے اس میں. تو موٹے طور پر وہی جادو اور کرتب اور کیا کہیں گے اس کو کرتبی دکھاتے نا. کرتبی ہے کہ لفظ سمجھیے میجک وہ جادو. وہ بھی اس میں داخل ہے سب ہے. ہاں تو وہی مطلب ہے کہ جیسے جادو اثر کرتا نا ویسے یہ اثر کرتا ہے اس لیے طلسم کہتے ہیں.
ہاں تو وہ بھی اثر کرتا ہے غیر شعوری طور پہ، مطلب فوری، تو اس لیے اس کا نام رکھا ہے ویسا۔ سارا جادو ہو گیا یہ کافی ہے۔ صحیح کہا۔ چلیے۔ وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا، خلیل ایک معمار تھا جس بنا کا، ازل میں مشیت نے تھا جس کو تاکا، کہ اس گھر سے ابلے گا چشمے خدا کا، چشمہ خدا کا۔ وہ تیرت تھا ایک بت پرستوں کا گویا، جہاں کا نہ تھا کوئی، جہاں نام حق کا نہ تھا کوئی جویا۔ وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا، یہ خانہ کعبہ۔ خلیل ایک معمار، خلیل ابراہیم علیہ السلام، معمار مطلب بنانے والا ہے نا، تعمیر کرنے والا، جس بنا کا، جس عمارت کا، جس گھر کا بنانے والا کون تھا؟ خلیل تھا۔ ازل میں یعنی ابتدائی میں، بالکل مشیت نے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت نے جس کو تاکا تھا، جس کو فکس کیا تھا، جس کو دیکھ رکھا تھا کہ اس گھر سے ابلے گا چشمہ خدا کا، کہ اس گھر سے ہدایت کا چشمہ ابلے گا، مبارک و ہدی للعالمین، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید نے کہا، یہ کہہ رہے کہ وہ تیرتھ چشمہ، یہ چشمہ نہیں، پانی کی چشمہ، فاؤنٹین، فاؤنٹین، وہ تیرتھ تھا ایک بت پرستوں کا گویا۔ تو بت پرستوں کا گویا کیا تھا؟ وہ تیرتھ، وہ استھان، جگہ جہاں خاص طور پہ سفر کر کے جاتے ہیں، لیکن ہاں جہاں نام حق کا نہ تھا کوئی جویا، جہاں حق کے نام کا کوئی متراشی نہیں تھا، سب کھوئے ہوئے ہیں اور سب ڈوبے ہوئے ہیں۔ تیرتھ استھان بنا کے رکھ چھوڑ دیا تھا اس گھر کو۔ قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ وہ نائلہ پر فدا تھا، اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا، نہاں ابر ظلمت میں تھا مہر انور، نہاں ابر ظلمت میں تھا مہر انور، اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر۔ قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، ہر قبیلے کا اپنا ایک بت تھا۔ کسی نے حول کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، اور کسی نے صفا، تو صفا مطلب صفا پر جو بت ہے وہ مراد ہے نا۔ اور یہ عزا پہ وہ نائلہ پر فدا تھا، عزا بھی ایک دیوی تھی، اور نائلہ بھی ایک تھا جو مروہ پر تابوت کی شکل میں۔ تو اس طرح سے الگ الگ کیا تھے؟ بت تھے، الگ الگ پوجنے والے تھے، ہر ایک نے اپنے لیے خاص کر رکھا تھا۔ کوئی تو سے آدم کے پیچھے ہے، اور کوئی غریب نواز کا بندہ ہے، اور کوئی بندہ نواز کے ساتھ مست ہے، یعنی سوچ کی بنیاد پہ ایسی سوچ تھی۔ کہہ رہے کہ پیچھے کیا ہوا آگے، اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا، ہر گھر میں اپنا اپنا تھا۔ اب پڑھیں گے اگر سیرت اور قصے اس سلسلے کے صحابہ وغیرہ سے متعلق، تو ہر ایک کے پاس اپنا اپنا بنا کے رکھا تھا، جیسے یہاں بنا کے رکھتے نا الگ الگ مورتیاں، ویسے ہی بنا کے رکھا ہوا تھا۔ حقیقی بھی مطلب معنوی کے علاوہ حقیقت میں بنا کے، جیسے عمر بن جمعہ کا قصہ پڑھتے نا، حضرت معاذ وغیرہ نے کوشش کی جا کے پھر کوڑا دان میں، کچرے میں، ان کا اپنا ایک بت تھا باقاعدہ۔ حضرت ام سلیم کا قصہ ہے کہ تم لکڑی کے گھر کو بت کو پوجتے ہو جس میں کچھ صلاحیت ہی نہیں ہے، اپنے اپنے گھر میں بھی سجا کے اور بنا کے بت رکھا کرتے تھے، اور ان کی پرستش ہوتی تھی۔ کہہ رہے کہ نہاں ابر ظلمت میں تھا مہر انور، نہاں مطلب پوشیدہ، گم، ابر ظلمت تاریکی کے بادل میں، ابر مطلب بادل، ظلمت مطلب تاریکی، تو نہاں ابر ظلمت میں تھا، ظلمت کے بادل میں چھپا ہوا تھا، یا مہر انور، مہر انور روشن سورج، مہر کہتے ہیں سورج کو، مہر منیر، تو چمکدار اور روشن جو سورج ہے نا ہدایت کا، وہ کدھر چھپ گیا تھا؟ تاریکیوں کی ظلمت میں، ظلمت کے ابر میں، تاریکیوں کے ابر میں بادل میں کھو گیا تھا۔ اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر، فاران مکے کی پہاڑی، تو فاران کی چوٹیوں پر اندھیرا چھایا ہوا، ہدایت کے اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اندھیرا چھایا ہوا۔ تو یہ جو اشعار پڑھے نا بھی 6 12،
12 اشعار پڑھے. یہ ان کے مذہبی حالات کو بیان کرنے والے ہیں کہ مذہب کے اعتبار سے کیا تھا. کوئی بت پرست ہے, کوئی ستارہ پرست ہے, کوئی شخصیت پرست ہے وغیرہ. ٹھیک ہے. چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ, ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ, فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ, نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ. وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے, درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے. اب یہ ان کی اخلاقی حالت کیا تھی اس کو بیان کرنا. چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ, چال جو ان کی تھی نا وہ درندوں والی تھی, جانوروں والی. سلس کیا ہے, ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ. لوٹ اور مار میں یگانہ تھا. یگانہ مطلب منفرد, یونیک تھا. اور فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ, لڑتے ہی کرتے زمانہ ان کا ہمیشہ کیا ہے, لڑ ہی رہے. نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ, قانون کا کوئی ہنٹر تھا ہی نہیں جو لگایا جاتا ان کو مارا جاتا روکا جاتا. کوئی ہر ایک اپنی جگہ پر کیا تھا, آزاد تھا, ہے نا. وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے, اتنے ہوشیار ہو گئے تھے لڑنے بڑھنے میں مارنے میں, جیسے درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے. تو جب درندے شیر چیتے بالو کیسے ہوشیار رہتے, ہوشیاری سے شکار کرتے, ایسے لڑنے بڑھنے مارنے میں یہ ہوشیار ہو گئے, ہے نا. وہ کہ ان کی عادت بن گئی تھی. جیسے درندوں کی فطرت کیا ہے, مارنا, ہے نا, کاٹنا, ویسے ان کی عادت بن گئی تھی. کسی چیز کا خوف نہیں تھا, کسی چیز کا. جیسے اب جانور جو شکاری جانور ہے نا, کھانے والے, ان کو کیا پرواہ رہتی ہے, کاٹنے سے کچھ ہوتا ہے کیا سوچتے ہوئے. ایسے ان کا مزاج بن گیا, کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ یہ کچھ غلط بھی ہو رہا, کسی میں ظلم بھی ہے. یہ اس طرح کا مزاج بن گیا تھا. نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے, سلجھتے نہ تھے جب جھگڑ بیٹھتے تھے. جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو صدہا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے. بلند ایک ہوتا تھا گرما شرارہ, تو اس سے بھڑک اٹھتا تھا ملک سارا. نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے, اڑ گئے کسی مسئلے پہ, اب کچھ بھی ہو جائے, پوری کی پوری بستی تباہ ہو جائے, پورا خاندان کیا ہو جائے, برباد ہو جائے, قبیلہ تباہ ہو جائے, پرواہ نہیں ہے. اڑ گئے تو اڑ گئے, پیچھے ہٹنے والے نہیں ہے. کہہ رہے کہ سلجھتے نہ تھے جب جھگڑ بیٹھتے تھے, اور جھگڑا شروع ہو گیا تو پھر اب پیچھے ہٹنے کی بات نہیں ہوگی, اب صلح وغیرہ کی کوئی بات نہیں ہوگی, لڑتے ہی رہنا ہے. جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے, لڑ لیے تو اب لڑنا ہے, تو صدہا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے. دو لوگوں کی لڑائی ہوئی, اب یہ لڑائی کیا ہے, خاندانوں اور قبیلوں کی لڑائی میں تبدیل ہو گئی. اب کئی قبیلے گت گئے, بڑھ گئے. یہ اس کی طرف سے ہے, یہ اس کی طرف سے ہے, یہ اس کا حلیف ہے, وہ اس کا حریف ہے, کسی کے مقابلے میں اور کسی کے ساتھ. ایسا ہوتا ہے لڑائی ایک دوسرے سے, حریف مقابل, مد مقابل. حلیف مطلب ساتھ میں, متحالف ساتھ دینے والا, حریف لڑنے والا. بلند ایک ہوتا تھا گروا شرارہ, اگر ایک چنگاری سلگ گئی نا, اٹھ گئی, تو اس سے بڑا مطلب پورا ملک. ایک کوئی واقعہ چھوٹا سا پیش آ گیا نا, تو اب ایک چنگاری کی وجہ سے کیا ہے, پورا کا پورا ملک اب اس میں جلنے کے لیے تیار ہو جا رہا ہے. وہ بکر اور تغلب کی باہم لڑائی, تغلب, وہ بکر اور تغلب کی باہم لڑائی, صدی جس میں آدھی انہوں نے گنوائی. قبیلوں کی کردی تھی جس نے صفائی, تھی ایک آگ ہر سو عرب میں لگائی. ہر سو, تھی ایک آگ ہر سو عرب میں لگائی. نہ جھگڑا کوئی ملک و دولت کا تھا وہ, کرشمہ ایک ان کی جہالت کا تھا وہ. بکر اور تغلب یہ بڑے قبائل ہیں عرب کے, تو ان کے درمیان لڑائی شروع ہوئی ایک اونٹ کو یا اونٹنی کو لے کر, ہے نا. اب یہ لڑائی شروع ہوئی, فلاں چراگاہ پہ یا پانی پینے کی جگہ پہ نہیں آنا چاہیے, اگر آ گیا تو اس کو مار دیں گے. تو مار دیا کہ نہیں, جس نے مارا اس کو مارا, اب جس نے مارا پھر مارا. تو اب یہ سلسلہ چلا, تو 50 سال تک تقریباً یہ لڑائی چلتی رہی ایک اونٹ کی بنیاد پہ, اور قبیلے کے قبیلے کیا ہو گئے, پناہ ہو گئے, مٹ گئے. کہہ رہے کہ قبیلوں کی کردی تھی جس نے صفائی, تھی ایک آگ ہر سو عرب میں لگائی. اس واقعے کی بنیاد پر کہ ہر طرف عرب میں آگ لگی ہوئی ہے,
یعنی لڑائی کیا نہ جھگڑا کوئی ملک و دولت کا تھا، کوئی سلطنت اور ملک حاصل کرنے اور فتح کرنے کی لڑائی نہیں تھی. جہالت کی بنیاد پر ایک بات ہے، حادثہ پیش آ گیا، اب اس کی بنیاد پر کیا ہے، لڑ رہے ہیں تو لڑ رہے ہیں، ایسے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوئی بات ہو ہی نہیں رہی ہے. کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں. تو جانور کو چرانے پہ ہمارا جانور چرے گا، تمہارا نہیں چرے گا، ہے نا. ہم پہلے آئے، تم بعد میں آئے، شروع ہو جاتا ہے نا. پہلے میرا گھوڑا آگے رہے گا، تمہارا کیوں؟ مقابلہ اب بازیاں ہوتی تھی، گھوڑ دوڑ ہے نا، مقابلہ. تمہارا کیوں آگے بڑھ گیا؟ جو آگے بڑھ گیا پیچھے سے اس کو حملہ کر دیا، تلوار چلا دیا، تیر چلا دیا، اب لڑائی شروع ہو گئی. لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا. اب کوئی نہر ہے نا، تو اب وہاں کس کو آنا ہے کس کو نہیں آنا، کون پہلے آئے گا کون بعد میں آئے گا، اس پہ جھگڑا. کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، تو ہمارا جانور پہلے پیے گا تمہارا پیے گا، اس پہ لڑائی شروع ہو جاتی. کہہ رہے یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، اسی طرح روزانہ ان میں بحث ہوتی اور یوں ہی چلتی رہتی تھی تلواروں میں. اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنیاد پہ ہتھیار نکل جاتا تھا اور لڑائیاں چلتی رہتی تھی. جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم نادر، مادر بے رحم مادر، یعنی باپ کو مادر، ماں کے لیے. تو خوف شماتت سے بے رحم مادر، پھرے دیکھتی جب تھے شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر. وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی، جسے سانپ جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی. تو کسی گھر میں جو ہوتی تھی کسی گھر میں دختر مطلب لڑکی، کسی گھر میں اگر لڑکی کی پیدائش ہو جاتی تو خوف شماتت سے، یعنی دشمن کے خوش ہونے کے خوف سے، مخالفین ہے کیا ہو گیا، بیٹی پیدا ہو گیا. اور پھر یہ کہ بعد میں کیا ہے، داماد بنانا پڑے گا، یہ سوچ کے عزت دینی پڑے گی. یہ سوچ کے کیا ہے، بے رحم مادر، ماں بے رحم ماں کیا کرتی تھی، کہہ رہے کہ پھرے دیکھتی جب تھے شوہر کے تیور. بیٹی پیدا ہو گئی تو شوہر کا تیور کیا ہو جاتا تھا، بگڑ جاتا تھا، بدل جاتا تھا. وہاں نے پوری تعبیر کی اس کی، کیا ہے، اس کا چہرہ ہو گیا سیاہ پڑ جاتا ہے اور غصے سے بڑھ جاتا ہے. کیا کرے آپ، گاڑ دے یا زندہ چھوڑے، عمومی طور پر کیا کر دیتے، گاڑے دیتے. تو ماں یہ کام خود کر دیتی تھی، شوہر یہ کام کرے اس سے پہلے ماں ہی نمٹا دیا کرتی تھی. وہی کہہ رہے کہ کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر کیا کر دیتی، زندہ ہی جا کے دفن کر دیتی تھی. کر کے وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی، اپنی گود کو خالی کر دیتی تھی، جیسے خالی جنے سانپ جیسے کوئی جننے والے، جیسے بچہ نہیں ہو اپنا انسان بلکہ سانپ پیدا ہو گیا، جس کو نفرت سے کیا کر دے رہے، گاڑ دے رہے. باپوں ادھروں کے تعلق سے مادروں کبھی ماں بھی کر کیوں نہیں، کیوں نہیں کرتی تھی. شوہر کے کو دیکھا مزاج بدلا ہوا، ختم کر دیا کام. اطاعت گزاری کہی ہے ناراضگی سے بچنے کے لیے. سلام ایک ہے جو ان کی جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی، شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی، تعیش تھا غفلت تھی دیوانگی تھی، غرض ہر طرح ان کی حالت بری تھی. بہت اس طرح ان کو گزری تھی صدیاں، کہ چھائی ہوئی نیکیوں پر تھی بدیاں. جوا معلوم ان کی دن رات کی دل لگی تھی. دل لگانے اور دل بہلانے کا سامان ان کے پاس کیا تھا،
جو کھیل کے ٹائم پاس کرتے تھے. شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی. شراب بچے جب پیدا ہوتا نا اس کھلاتے نا پہلے اس کو گھٹی دینا کہتے ہیں تینی گھٹی. تو شراب یعنی پیدا ہوتے ہی جو چیز ہے جس سے آشنائی ہوتی تھی نا واسطہ پڑتا تھا وہ کیا ہے پہلے ہی دن سے شراب ہے کہ گھٹی میں پڑ جاتی تھی. سمجھ رہے زبان جس چیز سے آشنا ہوتی تھی پہلے وہ کیا ہے شراب. ہاں یہ تو یعنی یہ بتلانا ہے کہ شراب سے اس قدر تعلق تھا ان کو کہ گویا کہ گھٹی میں بولتے تعیش تھا عیش پسندی تھی غفلت تھی لاپرواہی دیوانگی تھی پاگل پن غرض ہر طرح ان کی حالت بری تھی. ہر اعتبار سے وہ کیا تھے گئے گزرے ہو گئے تھے. بہت اس طرح ان کو گزری تھی صدیاں سال ہا سال اس طرح اوپر گزر گئے تھے کہ چھائی ہوئی نیکیوں پر تھی بدیاں برائیاں نیکیوں پر کیا تھی غالب تھی. تو یہ حالات تھے یہاں تک رکشا کس سے کھینچا پورا شروع سے اب تک ایام جالیت زبان جالیت کے نقشہ کھینچا ہوا ہے نا. تو اب اشعار کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ چند الفاظ میں بہت ساری باتیں کہہ دی جاتی ہیں اور ان کو یاد کرنا بھی کیا ہوتا ہے آسان ہوتا اچھا لگتا ہے. دیکھیں بہت اس طرح ان کو گزری تھی صدیاں کہ چھائی ہوئی نیکیوں پر تھی بدیاں پڑھنے میں اچھا لگتا ہے نا. اشعار کی خوبی یہی ہے. یہاں تک ایام جاہلیت زمان جاہلیت کی باتیں بیان ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.